آج ہماری اصطلاح ہے اساطیر۔ اساطیر جو ہے یہ استورہ یا سطر بھی اس سے ہے، یہ عربی نسل ہے اور اس کا مطلب ہے کوئی چیز بیان کرنا یا کوئی چیز لکھی ہوئی ہونا یا کوئی چیز سنانا، اس کی یہ مطلب ہے۔ اس کے لیے جو ہندوستان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے دیومالا، اور اس کے لیے جو انگلش میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میتھالوجی، متھ اسی سے ہے، یعنی ایسے فرضی قصے کہانیاں جو کہ قدیم زمانے سے رائج ہوتے چلے آ رہے ہوں اور جن کی بنیاد تہذیب و ثقافت اور کلچر کے علاوہ یعنی ان کے مذاہب اور ان کے رسوم و رواج میں بھی وہ چیز آ جائے تو وہ کہلاتی ہے اساطیر۔ یہ مائتھوس ایک لفظ ہے یونانی، وہاں سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ چیز جو ہے وہ کوئی ایسی کہانی جو کہ بیان کر دی جائے، یعنی وہ بات جو زبان سے ادا کر دی جائے۔ تو اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں، اقسام ہیں اس کی، اور مثلا یہ ہے کہ آپ ایک کوئی ایسی کہانی بیان کرنا جو کہ علت و معلول پر مبنی ہو۔ پھر اس کے بعد پریوں کی کہانی ہے، جنوں کی کہانی ہے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے یعنی اساطیر میں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی کہانی جس کو فیبلز کہا جاتا ہے، اور پھر رزمیہ یا جو جنگی داستانیں ہیں وہ بھی اس کا ایک حصہ ہیں، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں لیجنڈس، تو یعنی جو ہیروئک قصے ہیں، بہادری کے قصے، وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بائبل اور قرآن کی جو یعنی عرب کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی ان کا ذکر ہے۔ اساطیر الاولین کہا گیا، پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں، اور پھر احسن القصص بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف اور زلیخا کا جو قصہ ہے اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ اس کا وجود تو بہرحال ہے، اور اگر آپ بنی اسرائیل میں دیکھیں اور جو روایت آگے عرب کے اندر چلی، تو جو ہیروئک قصے ہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کا نرم ہو جانا، اور پھر ان کی وہ ایک بہت بڑے جنگجو کے خلاف جو ان کی جنگ ہے اور اس میں ان کا فتح یاب ہونا، پھر ان کے بیٹے کا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں کا کو مسخر ان کے لیے ہو جانا، اور پرندوں کی بولیوں کو سمجھنا اور ان کے تابع ہو جانا ہر ایک چیز، تو یہ وہ اصل میں یہ لیجنڈ میں آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کا ایک درباری جو ہے جس کا نام آصف بن برخیہ ہے، جو جناب بلقیس کا تخت جو ہے وہ صنع یمن سے یروشلم جو ہے وہ یعنی آنکھ چھپکتے ہی پال چھپکتے ہی وہ اس کو لے آتا ہے۔ اس طرح کے جو مذہبی قصے ہوتے ہیں جن میں وہ اصل میں کسی جو طاقت ہے ما فوق الفطرت اس کا نمائندہ ہوتا وہ انسان ہے، لیکن اس کا نمائندہ کردار جو ہے وہ کہلاتا ہے لیجنڈ۔ جن اور پریوں کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی، اور ہر ایک تہذیب کے اندر یہ موجود ہے، الف لالا و لیلا میں اس کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں جو یعنی ہندوستان کی جو روایت ہے قدیم، اس میں رامائن ہے یا مہا بھارت ہے، وہ اساطیر میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایلیاڈ اور اوڈیسی ہے وہ یونانی دیومالا ہے۔ اسی طریقے سے ایرانی جو فردوسی نے شاہ نامہ لکھا، اس میں بھی وہ بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی رستم جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی طاقت تھی کہ جو یعنی ماورائی چیزیں جو ہے نا اس کے پاس تھیں۔ جامع جمشید کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی جمشید بادشاہ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ مستقبل بینی جو ہے وہ دیکھ لیتا تھا کہ آئندہ کیا حالات جو ہے پیش آنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سکندر کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ پھر خود جو ہے وہ ہماری روایت میں آپ دیکھیں کہ سکندر ذوالقرنین کا جو ذکر ہے اس کا جس نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا۔ تو اس طرح کے جو قصے ہیں جو بظاہر لگے
کہ ان پر ایمان لانا یا ان کے اوپر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن آپ اس پہ یقین کر رہے ہوں، آپ کے عقیدے کا وہ حصہ بن جائے. تو یہ ہر ایک اس میں تہذیب میں اور اس میں کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں، یا خطوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. مثلا آپ یہاں دیکھیں کہ جو کونڈو جو کورو اور پانڈووں کی جو جنگ ہے مہا بھارت، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ تقدیر کا کھیل ہے. پھر اس کے بعد جو اوتار ہے یا جو پیغمبر ہے وہ کس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے اندر جو کہانی لکھی ہے. پھر آپ سیتا رام کی آپ کہانی دیکھیں کہ کس طرح راون اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور پھر وہ، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں. یا ہمارے اس میں آپ دیکھیں طوفان نوح جو مختلف قوموں کے اندر بیان ہوتا ہے جی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی طوفان آیا، وہاں پہ بھی آیا، زمین کے مختلف حصوں پہ، اور مختلف ناموں سے جو ہے وہ منسوب ہے وہ کہانی. تو یوں یہ کہانیاں جو ہے یہ حصہ بن جاتی ہیں روایت کا، انہیں کہا جاتا ہے اساطیر. اور پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اساطیر جو ہے وہ کیوں کر اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب فوق الفطرت کرداروں کی اس میں انٹری ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر تجسس کا مادہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ ظاہر ہے سنتے تھے کہ جی ایک ایسی چیز آ جائے جو کہ ان دیکھی ہو یا جس کو محسوس نہ کیا جا سکتا ہو، پانچ حواس کے ذریعے اس کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو، تو وہ ایک کریوسٹی بڑھ جاتی ہے، ایک سسپینس اس میں آ جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیری ٹیلز ہوں یا اس طرح کی اور چیز، یہ بچوں کے اندر جو تخیل کی بلند پروازی ہے اور اس کے لیے بڑی ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں، اور یہ بڑی ضروری ہیں کہ ان کو پڑھایا جانا چاہیے. کہ جب تک انسان کا خیال نہیں بلند ہوگا تو تب تک وہ عملی طور پر بھی وہ اسی طرح زمین کے اوپر رہتا رہے گا، وہ آگے نہیں چلے گا. تو اساطیر جو ہے وہ اس کے 3 نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. اساطیر عربی الاصل ہے، پھر یہاں پہ دیومالا، سنمیات بھی سکھا جاتے ہیں صنم سے، یعنی یہ جو بدھ پرستی یا شخصیت پرستی آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے بدھا ہیں تو بدھا ایک اسپرچول پرسنالٹی ہے سب کانٹیننٹ کی. تو اب دیکھیں جگہ جگہ پورے یعنی ایشیا میں، افغانستان سے لے کر اور تبت تک، اور آپ دیکھیں کہ نیپال سے لے کے اور یہاں پاکستان تک جو ہے وہ ایک پوری سیریز ہے جہاں پہ ان کے آثار ہیں، اسٹوپاس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کے ساتھ پھر کہانیاں جو ہیں وہ اضافے بھی ہوتے رہتے ہیں ظاہر اس میں، اور وہ پھر لوگ اس پہ یقین بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ زبان دانی کا انڈائریکٹ یہ وسیلہ بھی ہے، اس کو بڑھوتری دینے کا، اس کو زبان کو پروان چڑھانا، اس کی ارتقائی مراحل زبان کو طے کروانا، یہ بھی اس میں ہے. پھر یہ ہے لوگوں کو اخلاقی سبق بھی اس سے ملتا ہے. ظاہر ہے اس میں نیکی کی قوتیں ہوتی ہیں، بدی کی قوتیں ہوتی ہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور پھر آخر میں وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نیکی کی قوت ہے وہ غالب آ جاتی ہے. یعنی وہ جتنی بھی دیر کا بن باز تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ ساری حکومت بھی ان کو مل جاتی ہے، اور وہ جو ستیلا پن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے اساطیر دنیا بھر میں ان کا وجود ہمیں ملتا ہے.